اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع بحث ایپسٹیمولوجی، اور اب تک یہ بیان ہو چکا کہ علم کی دو قسمیں، علم حصولی اور حضوری، اور علم حصولی کی بھی دو قسمیں، تصور تصدیق، اور پھر تصدیق میں آ کر تصدیق کی دو قسمیں، تصدیق بدیہی اور نظری۔ اور آخری بحث جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، اس میں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا کہ بدیہی علم وہ علم ہے کہ جہاں پر آپ اس بدیہی علم کو ماننے کے لیے کسی بھی دوسرے تصدیقی جملے کے محتاج نہیں ہیں۔ صرف اور صرف کیا کرنا ہے آپ نے؟ صرف اور صرف آپ نے اس کے اندر موجودہ مفاہیم اور تصورات اور کانسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ جیسے ہی وہ کانسیپٹ انسان کو سمجھ میں آتے، فوراً سے آدمی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ مفاہیم انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، انسان فوراً سے اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ صرف اور صرف ان مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اور صرف ان مفاہیم کو درک کرنے اور جاننے کی دیر ہے۔ جیسے ہی ان کو سمجھ پاتا ہے، فوراً سے اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس جملے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس پر یقین رکھنے کے لیے وہ دوسرے جملات کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے لیے آپ کی خدمت میں دو قسمیں بیان کی گئی کہ بدیہی علم، علم حصولی تصدیقی بدیہی کی بھی دو قسمیں۔ ایک ایسے بدیہی جملات ہے کہ جنہیں ہم بآسانی، بدیہی اولیہ جسے کہتے ہیں، بآسانی ہم درک کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بس اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درک کریں، اپنے اس خاص بھوک یا پیاس کو درک کرے اور اپنے ہونے کو درک کرے، اسے فوراً سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے انسان۔ اس بدیہی کے جو بدیہی جملات ہے، اس کی دو قسمیں۔ ایک ایسے وہ جملات کہ جنہیں ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف ان مفاہیم کو کھول کر سمجھنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں 3-4 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہر شے خود وہی شے ہے۔ دوسرا جملہ کہ ہر معلول علت کا محتاج ہے۔ تیسرا جملہ کہ ہر باپ بیٹا رکھتا ہے، ہر باپ کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ ہونے کی وجہ سے قطعاً اس کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہوگا۔ چوتھا جملہ ہر چیز کا ہونا اور نہ ہونا، یہ دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیے 3-4 جملات آپ کی خدمت پیش کیے ایز اے مثال کے طور پر، تو آپ ان میں اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اگر میں ان جملات کے اوپر تھوڑا سا غور توجہ کر لوں، اس چیز پر توجہ کر لوں کہ باپ ہونے کا ہی یہ مطلب کہ جو صاحب اولاد ہو، اب میں اس کے بارے میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ ہر باپ کا کوئی نہ کوئی بیٹا ہے، ہر باپ صاحب اولاد ہے، تو باپ ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ جو صاحب اولاد ہو۔ تو یہ تو واضح سی بات ہے، کلیئر سی بات ہے، اسے میں فوراً سے ایکسیپٹ کر لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے باپ ہونے کو سمجھ لیا، اس جملے کے جو مختلف پارٹس تھے اس کو میں نے درک کر لیا، باپ کو سمجھ لیا، صاحب اولاد ہونے کو سمجھ لیا، اولاد کو درک کر لیا، تو یہ جملہ میرے لیے واضح ہو گیا، اب میں فوراً سے اسے ایکسیپٹ کر لوں گا۔ یہ اس ہی کی طرح دوسری مثال کہ ہر معلول علت رکھتا ہے۔ معلول کا یہی مطلب کہ وہ جو صاحب علت ہو، ہر صاحب علت رکھتا ہے۔ تو جملے کو میں نے کھول لیا، اس ورڈ کو میں نے اس کی میننگ کو جان لیا، اس کو سمجھ لیا، تو فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہر صاحب علت رکھتا ہے۔ تو یہ چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ یہ ہر شے خود وہی شے ہے، واضح سی بات ہے، خود جو چیز ہے وہ وہی ہی ہوگی۔ اگر یہ کتاب ہے، ایپسٹیمولوجی کی کتاب ہے، تو ایپسٹیمولوجی کتاب ہی ہوگی، یہ کاسمولوجی کی کتاب نہیں بن جائے گی۔ ہر فیلڈ کی کتاب یہ وہی چیز رہے گی، ہر چیز خود ہی ہے۔ اگر کوئی انسان ہے تو وہ انسان ہے، یہ ٹیبل ہے، ٹیبل ہے، یہ پیپر ہے، پیپر ہے۔
ہر چیز وہی خود وہی شے ہے. تو اس کو جاننے کے لیے، اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے ہم کسی دوسرے تصدیقی جملے کے محتاج نہیں ہیں. یا ایک اور مثال جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا جمع نہیں ہو سکتا، ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے، ہونا اور نہ ہونا یعنی ایک چیز کا وجود اور عدم جو خود آپس میں جمع ہونے والی شے نہیں. یہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. گویا میں اسی جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، بلکہ اس جملے کو پلٹا رہا ہوں کہ جب ایک دو چیزیں جمع نہیں ہو رہی ہے تو جمع نہ ہونے والی چیزیں جمع نہیں ہو رہی. تو یہ واضح سی بات جو ہمیں لگ رہی ہے وہ اس وجہ سے واضح ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر موجودہ مفاہیم اور کانسیپٹس کو سمجھ لیا، اور جیسے ہی انہیں سمجھ رہا فوراً سے انہیں ایکسیپٹ کر لیا اور مان لیا. یہ وہ مفاہیم ہیں، یہ وہ جملات ہیں کہ جنہیں ہم بآسانی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واضح ہے، بدیہی ہے. ان کو سمجھنے کے لیے ہم دوسرے تصدیقی جملات کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہو گئے ایک قسم کے جملات. آئیے دوسرے قسم کی جملات. میں اپنے اندر بھوک اور پیاس کو محسوس کر رہا تھا. اب اپنی بھوک اور پیاس کو جو محسوس کر رہا ہوں، خوشی اور غم کو محسوس کر رہا ہوں، اسے اگر جملے کی صورت میں بیان کروں تو میں کہوں گا کہ میں بھوکا ہوں. اب اس جملے کے اندر غور کیجیے کہ میں بھوکا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں، اپنے ہونے کو پا رہا ہوں، اپنے موجود ہونے کو پا رہا ہوں. پھر اس کے بعد تیسرے سٹیپ پر آ کر اس چیز کو مان رہا ہوں کہ میں جو موجود ہوں وہ بھوکا بھی ہوں. تو ان تمام تر چیزوں کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ان تمام تر چیزوں کو میں اپنے اندر پا رہا ہوں، بے علم حضوری پا رہا ہوں. صرف علم حصولی کے لبادے میں اس جملے کو ادا کر رہا ہوں. لہٰذا یہ جملہ علم حصولی ہونے کے ناطے قابل اعتماد اور بھروسہ ہونے کے حوالے سے اس حوالے سے اعتماد کر رہا ہوں کیونکہ اس کا پلٹنا علم حضوری کی طرف ہے. وہ علم حضوری جو یقینی ہے، جو 100% ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا. لہٰذا میں اس جملے کو بھی ایکسیپٹ کر لوں گا اور مان لوں گا. اور جتنے بھی یہ جملات ہیں، چاہے وہ اس طرح کے ہو کہ ہم اس میں بدیہی اولیہ ہے، وہ اس طرح کے جملات کہ جس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے آپ صرف اور صرف مفاہیم کے سمجھنے کے محتاج ہو، یا ایسے بدیہی اولی جملات جو علم حضوری سے نکلے ہوئے ہو، جو علم حضوری کی وجہ سے جملات کریٹ ہوئے ہو اور علم حضوری کی حالات اور کیفیات کو بیان کر رہے ہو، وہ تمام تر جملات، چاہے وہ اس قسم کے جملات ہو، چاہے وہ علم حضوری والے جملات ہو، دونوں کے دونوں قابل بھروسہ ہے، یقینی ہے، 100% ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے دونوں ان دونوں پر یقین اور اعتماد اور بھروسہ رکھنے کے لیے آپ دوسرے تصدیقی جملات کے محتاج نہیں ہیں. لہٰذا یہ دونوں بدیہی جملات کہلائیں گے اور مکمل طور پر قابل بھروسہ ہے. ان جملات کو بطور خاص بدیہی اولیہ کہا جائے گا، وہ اس وجہ سے کہ ان جملات کو سمجھنے کے لیے تو ہم دوسرے تصورات کے محتاج ہیں، لیکن ان جملات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے ہم دوسرے تصدیقی جملات کے محتاج نہیں ہیں. صرف اور صرف ان کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہم ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے دقت ہو رہی ہوتی ہے کہ مفاہیم کو جیسے ہی ہم نے سمجھ لیا فوراً سے اس جملے کو ہم یقین کر لیتے، اس کو مان لیتے، اسے ایکسیپٹ کر لیتے. لہٰذا ان جملات کو جو دوسرے جملات کے محتاج نہیں ہیں، ان جملات کو تصدیقی اور بدیہی اولی کہا جائے گا. انشاءاللہ اگلے درس میں بدیہی کی بھی دو قسمیں، اولیہ اور ثانویہ، وہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.